أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئے پارے کا آغاز اور ایک نئے سورے کا آغاز. سورہ طٰہٰ آج ہم شروع کرنے والے ہیں. طٰہٰ کے معنی ہے حروف مقطعات. اس سورے کا نام بھی سورہ طٰہٰ ہے. یہ سورہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے چھٹے سال 6th year of prophethood میں نازل ہوا تھا. یہ مکی دور کا مڈل پیریڈ تھا اور اس سورے کا موضوع جو ہے سورہ مریم کے موضوع سے ملتا جلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جب مکہ میں ستایا جا رہا تھا، جب ان کو اذیتیں دی جا رہی تھی، بہت مشکل وقت سے وہ گزر رہے تھے، تو یہ سورہ نازل ہوا ایک تسلی کے لیے. یہی وہ سورہ ہے کہ جس کو سن کر، اس کی ابتدا کی کچھ آیتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ جب وہ اسلام کے دشمن تھے، اور انہوں نے تو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بھی کری تھی. اس ارادے سے وہ نکل کر آئے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ نے ان کی دعا سن لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے ان کا قتل کرنے کے لیے. لیکن راستے میں وہ ان کی بہن اور ان کے جو شوہر وہ مسلمان لے آئے تھے، وہ ان کے گھر گئے تھے، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم جس شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو پہلے اپنے ہی گھر کی خبر تو لو کہ تمہاری خود کی بہن جو ہے وہ اسلام قبول کی ہے. تو وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور وہاں وہ کچھ ان کی بہن اور ان کے شوہر قرآن کی کچھ تلاوت کرتے ہیں. یہی سورہ جو ہے اس کی ابتدا کی کچھ آیتیں تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، انہوں نے وہ کاغذ جس پر کچھ یہ آیتیں لکھی تھی اس کو جلدی سے چھپا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لائے ہیں. آپ سیرت میں پڑھیے کہ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح سے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے. تو اس کے بعد جب ان کی بحث ہوتی ہے اپنی بہن سے، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو he tries to attack her، اور اس وقت ان کے جو شوہر ہے وہ ان سے رہا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا he was asking کہ وہ ان کو وہ چیز بتائے، وہ کاغذ بتائے یا جس سے وہ تلاوت کر رہے تھے. تو آخر انہوں نے کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہے وہ چیز بتا ہی دیا. نہ صرف بتایا بلکہ اس کی تلاوت کر کے بتایا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو سن کر ان کا دل بدل گیا تھا. اللہ نے ان کے دل کو ہدایت دے دی تھی اور وہ ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد تو وہ اسلام کے سب سے بڑے سپورٹر بن گئے تھے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آیتیں تھے کہ جس کی وجہ سے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. سورہ مریم کے اینڈ میں، اختتام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اس سورہ میں کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ ہم یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا ہے اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے
اور جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو اس سے خبردار کرے. وچ مینس اللہ اس آیت میں بتاتا ہے سورہ مریم کے اینڈ میں کہ یہ قرآن کو اللہ نے کیا ہے جو نازل کیا ہے, اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن. اور اس سورے میں دا کنیکٹیوٹی یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ فرماتا ہے طٰہٰ جو حروف مقطعات ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات وہ ہے کہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے ہیں, لیکن اللہ کا یہ کلام ہے, ہر حرف جو قرآن میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے, اس کے علم کو خوب جانتا ہے, اور وہ اس کی حکمت سے ہے. تو اللہ ہمیں ان حروف مقطعات کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ وی کی ناٹ نو ایوری تھنگ. ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں, جتنی ہم علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں, وی کین ناٹ ہیو نالج آف ایوری تھنگ. تو فرسٹ اپروچ دا قرآن کو اس ایٹیٹیوڈ سے قرآن کے قریب آئے کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. علم جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے. اگر ہم اس اپروچ سے قرآن سے آئے اسیومنگ کہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے, ہمیں تو سارا علم ہے, تو پھر وی کی ناٹ بینیفٹ فرام دا قرآن. اور حروف مقطعات کیونکہ یہ وہی حروف ہے جو عربک لینگویج کے لیٹرز میں سے ہے, تو ان کو جیسے کفار قریش کو یہ ان کا لینگویج تھا, یہ ان کی زبان تھی, تو حروف مقطعات کے ذریعے سے ان کی توجہ اور ان کے دھیان کو کیا ہے ٹو گریب دیئر اٹینشن اینڈ ٹو میک دیم لسن. تو یہ سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے, جو اس سورے کا نام بھی ہے طٰہٰ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. سورہ مریم میں اللہ نے کیا کہا اینڈ میں کہ یہ قرآن از ویری ایزی ٹو لسن ٹو انڈرسٹینڈ, اور اللہ اسی چیز کو یہاں اس سورے کی شروعات اس سے کیا ہے کہ یہ قرآن کو ہم نے نازل نہیں کیا ہے تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ, وچ مینس اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جس کی وجہ سے یو ڈسٹریس یور سیلف. اور یہ آیت کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ما از یہ حروف ہے which is used to create an exclusivity. تو اللہ جو ہے وہ یہاں پہ بہت تاکید سے بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن کو اللہ نے کس کے لیے نازل کیا ہے, کہ آپ کو مشقت میں ڈالنے, آپ کو ہارڈ شپ, آپ کو تکلیف, آپ کو ڈسٹریس, آپ کو اینگزائٹی میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا ہے. اللہ نے تو قرآن کو نازل کیا ہے تم کو خوب بھلائی اور خیر دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ his biggest distress, سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ مشرکین ان کو ٹارچر کر رہے ہیں, ان کو اذیتیں دے رہے ہیں, ان کی قتل کی سازش کر رہے ہیں. ان کی سب سے بڑا his biggest distress فکر یہ تھی کہ میں کس طرح سے لوگوں کو یہ حق کی دعوت کو سمجھاؤں. How can I make them understand کہ یہ دین الحق ہے, اور یہ وہ دین ہے کہ جو خیر اور بھلائی لاتا ہے. اللہ پہ ماننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, اللہ کی اطاعت کرنا, آخرت پر یقین رکھنا, رسولوں پر ایمان لانا, all of this, یہ ساری چیزیں ہماری لائف, ہماری زندگی میں خیر لاتا ہے, بھلائی لاتا ہے, and it makes our life better. تو یہ قرآن جو اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے نازل نہیں کیا ہے کہ تم کو کوئی مشقت میں ڈال دے, کوئی تکلیف میں ڈال دے, کوئی ہارڈ شپ میں ڈال دے, یہ تو ڈھیر و ڈھیر بھلائی اور خیر تمہارے لیے لاتا ہے زندگی میں. کیونکہ کفار قریش کا یہ الزام تھا, اللہ نے جب یہ قرآن کو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے, ٹو کاز ہم ڈسٹریس. تو اللہ نے یہ آیت کو نازل کیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے کیوں نازل کیا یہ قرآن کو, الا تذکرۃ لمن یخشی. اللہ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کو آپ یاد کرے اور اس سے ڈرتے رہے. وچ مینس اللہ یہاں بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن از اونلی اے ریمائنڈر, یہ ایک یاد دہانی ہے. سو جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اینڈ the one who reflects, وہ غور و فکر کرتا ہے اس قرآن پر, he is the person who will be reminded. اور اللہ اس آیت میں قرآن کو نزول کرنے کا مقصد بتا رہا ہے کہ یہ تم کو کوئی تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز سب سے زیادہ اذیت دیتی تھی, یہ فکر کہ وہ اس حق کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں,
کیا ہمارا کنسرن انسانوں کے لیے یہ ہے؟ کیا ہم یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، ہم ان کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ اس حق کی طرف نہیں آ رہے؟ ڈو وی ہیو دیٹ مچ کنسرن فار ہیومینٹی؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے، مطلب یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے جس نے خلق الارض والسماوات العلی، جس نے بنایا ہے زمین، آسمان اور اونچے آسمان کو بنایا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کا نزول کہاں سے ہے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ بتا کر کہ اس نے زمین اور آسمان کو، اونچے آسمان کو بنایا ہے، which means کہ یہ کتاب وہاں سے آئی ہے، اس رب کی طرف سے آئی ہے who is the Lord of everything۔ اور وہ اللہ کی طاقت اور قدرت اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان کا جو رب ہے، جو اونچے آسمان ہے، یہ آسمان صرف ایک نہیں ہے جو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ نے ایسے 7 آسمان کو بنائے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ it's a distance of 500 years of travel۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے کہ جس نے یہ ساری چیزوں کو کیا ہے بنایا ہے، اور یہ بیان کر کے کہ یہ قرآن کو اس رب نے کیسے نازل کیا ہے؟ تنزیل سے۔ تنزیل مینس لٹل بائی لٹل، یہ قرآن پورا مکمل ایک ساتھ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو which means کہ اللہ is trying to tell کہ یہ چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے، little by little، so which means اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ we also have to learn this little by little۔ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو میمورائز کریں، پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ہم اس ترجمے کو پڑھتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتی ہے۔ تو جیسے اللہ نے جس طریقے سے قرآن کو نزول کیا ہے، ہم بھی اس قرآن کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو اس رب کی طرف سے آیا ہے جو خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر قائم ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ زمین، آسمان، یہ ہر چیز کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کو بس ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ کا اختیار، ہی رولز اوور اٹ، جو واٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ ہی رولز اوور اٹ، وہ اس کے سارے معاملات کو، اس کے مینجمنٹ کو سنبھالتا ہے۔ اور اللہ نے یہ اونچے اونچے آسمان اور یہ جو زمین ہے، یہ صرف ایک زمین نہیں ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اور کچھ تحقیق کر کے ہم نے اس زمین کے تہ تک بھی انسان پہنچ چکا ہے، لیکن اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمین بھی ہے۔ تو جو زمین کی تہ تک انسان کھوج کر کے گیا ہے، that also is not the real depth of the earth، اس سے کہیں زیادہ یہ زمین جو ہے وہ گہری ہے، اور ایسی 7 زمینیں ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا دیں، ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اونچے اونچے آسمان اور پھر یہ زمین کی تہ جو ہے، all of these things کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، which means اس کا اختیار اور اس کا کنٹرول اتنا ہے، اتنا زبردست ہمارا رب ہے، اور یہ وہ رب ہے، this Quran has come from that رب۔ یہ کون ہے اور یہ رب کیسا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ اپنی تخت پر، on his throne، جو کہ آسمان کے اوپر ہے، استوا، he ascends on his throne، وہ اپنے عرش پہ استوا ہے، which means کہ وہ اپنی اس کائنات میں he has a watchful eye on his creation۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کے لیے ہے فی السماوات، آسمانوں میں، اور جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو اس کی گیلی مٹی میں ہے۔ تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ all of these things، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمین کو بنانے والا اس کا مالک ہے، اس کو بنانے والا ہے، اور ہر وہ چیز جو ان 7 آسمان میں ہے اور 7 زمین میں ہے، اس کی گرفت اس پر ہے۔ His control is over everything۔ اور یہ جو اللہ جو
جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کو ابتدا سے بنانے والا ہے، ہر ایک کا مالک ہے، اور اس کے سوا کسی اور نے یہ ساری چیز کو نہیں بنایا ہے۔ He is the Rabb of all، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم اوپر دیکھتے ہیں، اپنی نظر کو اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں، as much as our vision can go، even beyond that، all of that، ہم اس کو دیکھ بھی، ہمیں وہ نظر بھی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ is the Rabb of all that، اور ہر وہ چیز جو زمین کی تہ میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ ساری بات کو ظاہر کر کے ہمارا رب ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا زبردست اور کتنا قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ بیان کرتا ہے کہ اس سے ہم یہ بتا کر کہ زمین اور آسمان میں جو ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے وہ اللہ اس کا رب ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے، کچھ چیزیں جو ہمیں زمین میں اور آسمان میں جو نظر آتی ہے، انسان کچھ حد تک اس کو دیکھ تو سکتا ہے، اس کی کھوج کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، he can have the knowledge about it، وہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتا ہے، he can know about it۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں جو انسان کے دلوں میں ہے، انسان اپنے دل میں کیا چھپاتا ہے، کیا راز چھپاتا ہے، کیا سیکرٹس ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے اس آگے آیت میں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر تو پکارے اس کو، تو کسی بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو وہ بے شک اس کو جانتا ہے، پوشیدہ بات کو بھی، اور جو کھلی ہوئی بات کو، چھپی ہوئی بات کو، ظاہری بات کو اللہ خوب جانتا ہے۔ which means کہ اللہ وہ رب ہے کہ نہ صرف وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ زمین اور آسمان کی، زمین کے تہ میں اور آسمان کی اونچے آسمان میں کیا ہے اس کا علم، بلکہ انسانوں کے دلوں میں۔ یہ کتنا زبردست انداز ہے بتانے کا کہ ہمارا رب کتنا طاقتور اور کتنا قدرت رکھتا ہے۔ بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں، وی ہیو نو مینس ٹو نو کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ جو تم اگر کوئی بات کو ظاہر نہ بھی کرو، ایون اف یو ڈونٹ سے اٹ ان ورڈز، یو ہائڈ اٹ ان یور ہارٹس، اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ سب تم کو، وہ ساری چیز کیا ہے تم کو جانتا ہے۔ ہم کوئی چیز کی تمنا کرتے ہیں، ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان پر الفاظ میں بھی نہیں لاتے ہیں، اللہ ہماری اس دعا اور اس پکار کو بھی جانتا ہے۔ تو اس رب کی طاقت اور قدرت کو ان آیتوں میں اللہ کیا ہے بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا رب ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، یہ رب، یہ ساری چیزیں جو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہے سب اچھے نام۔ which means ہم اللہ کو، اس رب کو جو اتنا طاقتور ہے، اتنا قدرت رکھتا ہے، ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہ رب جو ہے، how will we know who this رب is، اس کا how do we know، what is the way to know یہ رب کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رب ہے لہ الاسماء الحسنی، which means the only way to know Allah is through his attributes، اللہ کی نام، اس کے صفات سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں۔ تو the first important thing، سب سے اہم ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان باللہ، کس میں؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ the entire دین ہمارا، the crux of the دین اس بات پہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور to him belongs لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے جو صفات ہے، جو نام ہے، جو ہم حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ whoever memorized the names of Allah for him is paradise، اور اللہ کے نام جو ہے his attributes is not just limited to the 99 attributes، اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن these are the ones کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان نام کو اس کو یاد کرتا ہے، who memorizes، اور he lives his life based on it، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی کیا ہے؟ بشارت دی ہے۔ ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اللہ کی صفات کو، اس کو استعمال کریں اپنی دعا کو قبول کرنے میں۔ جب کوئی شخص کوئی مشکل میں رہتا ہے، کوئی تکلیف میں رہتا ہے، تو پھر ہم اس کی when we make دعا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان ناموں کو لے کر، تو وہ دعائیں ہماری کیا ہے؟ you find comfort and in your life، اور ہمارے
مشکلات کا جو ہے حل ہمیں اس میں نظر آتا ہے. کوئی شخص کسی مصیبت سے مشکلات سے گزر رہا ہے تو تھنک آف الرحمن، الرحمن کو پکارے. کوئی مصیبت، ایسی طویل مصیبت کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کب یہ راستہ کب ختم ہوئے گا، یہ مشکل کب ختم ہوئے گی، تو دین کال الرحیم. اگر کوئی شخص مظلوم ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، تو پھر یہ یاد رکھے کال ہم ہو از الملک. کوئی شخص آزمائش سے گزر رہا ہے، کوئی نقصان اٹھا رہا ہے اور اس کو he doesn't have any peace in his heart، تو پھر اس کو بلائے، اس رب کو بلائے who is السلام، the source of all peace and security. اگر کوئی بہت زیادہ انگزائٹی میں ہے، ڈپریشن ہے، he is under pressure، کوئی ان پہ ظلم کر رہا ہے، they are exerting pressure، تو then call your رب who is العزیز. اگر کوئی شخص اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بار بار وہ کیا ہے، اب گناہ میں چلا جاتا ہے، بار بار he slips and falls، he makes mistakes and he wants to get over his mistake، وہ چاہتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، تو اس رب کو بلائے جو الغفور ہے. اگر کوئی بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے، چاہے اس کے فائنینشیل پرابلم ہے، ریلیشن شپ پرابلم ہے، اس کے رزق کے اندر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ریممبر اللہ، کال یور رب ہو از الرزاق. اور بہت سی ایسی ایٹریبیوٹس ہے جو اللہ، جو اللطیف ہے، الودود ہے، کال ہم بائی دیز نیمز. اور ہم جب اپنے رب کو ان ناموں سے پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ توحید ہے، لا الہ الا ہوا، اس رب کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہیں اس تکلیف سے نہیں نکال سکتا ہے، اور یہ وہ رب ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، to him belongs these beautiful names, so call him by these beautiful names. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ کی ساری طاقت، قدرت کو اور یہ رب کون ہے یہ بتانے کے بعد یہاں پہ موضوع کس کی طرف آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ سورہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے نازل کیا گیا تھا. تو اللہ از کویشچننگ، حل کیا تمہارے پاس آئی حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، which means کہ یہ چیز جو ہے، یہ حدیث، یہ بات میں بھی یو آلریڈی نو، شاید تم نے سنا ہوگا کہیں، بٹ I'll make you remember again، because اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے that he was having distress in his life. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ as if اللہ is reminding، he is making him recollect کہ یہ shall I remind you of this حدیث موسیٰ، اس موسیٰ علیہ السلام کی خبر کے بارے میں، کیونکہ یہ کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے، you might have not known، لیکن اللہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس واقعے کے بارے میں اب یاد دہانی دلا رہا ہے. اور بہت سے قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کی جس طریقے سے وہ واقعات کو سارے بیان کیا گیا ہے، اس میں we find a spiritual aspect، کہ ایک روحانی پہلو ہر چیز میں، کہ جب وہ اپنے جب وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، جب ان کی his relationship with his brother، ان کی ماں کے ساتھ، ان کی بہن، all of these we find کہ اس میں ایک spiritual connection ہے، ایک spiritual upliftment ہے ان کے لیے. تو اسی لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ نازل، یہ واقعات اس لیے بیان کر رہا ہے to uplift his spiritual aspect. تو اللہ یہاں پہ وہ بیان کرتا ہے. اب وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھا نار، آگ، فقال، تو کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں کو، لأہلہم قصو، کہ تم ٹھہرو، انی آنست، بے شک میں نے دیکھا ہے، نارن، آگ، لعلی، شاید کہ آتیکم، میں تمہارے پاس لاؤ، منہا، اس سے، اس آگ سے شاید میں تمہارے پاس کچھ لاؤ، بقبس، چنگاری، او اجدو علی النار ہدی، یا میں پاؤں آگ میں سے کوئی راستہ. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اب جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعے کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچے تھے اور 10 سال انہوں نے، یہ انشاءاللہ ہم سورہ
قصص میں بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچے تھے. 10 سال وہاں وہ اپنی زندگی کو بتاتے ہیں, ایک شخص کے گھر رہتے ہیں, ان کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے, اینڈ آفٹر 10 ایئرس وہ اب مصر کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آگ کو جلانے کی کوشش تو کی تھی, لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ تھا, تو the fire was not lighting. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو یہ آگ دکھی ایک دور پہاڑی پر, تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں وہاں جا کر کچھ آگ لاتا ہوں تمہارے لیے. کس کے لیے؟ so that you keep yourself warm. مطلب یا تو میں وہاں سے کچھ آگ لاتا ہوں اور تاکہ تم اس سے تھوڑا گرمی حاصل کرو. اب اجد علی النار ہدا, یا میں پاؤں اس آگ میں سے کوئی راستہ. which means کہ موسیٰ علیہ السلام جب راستے میں جا رہے تھے, مصر کی طرف جا رہے تھے, تو وہ اپنا راستہ کھو دیے تھے. he had lost his way, so now he needs to find his way. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی سے, اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو, تم یہاں رکو, میں وہاں جا کر اس پہاڑی سے کچھ وارمتھ لاتا ہوں, کچھ فائر لاتا ہوں, تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو گرم کرو, یا پھر میں وہاں سے کچھ آگ لاتا ہوں کہ پھر ہمیں راستہ معلوم کرنے, ہم راستہ تلاش کرنے ہماری آسانی ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ کر اس پہاڑی کی طرف گئے آگ لانے کے لیے. یہ مقصد تھا. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ, پھر جب وہ آئے, جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر پہنچے, نُودِيَ يَا مُوسَىٰ, آواز آئی, موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی, یا موسیٰ, which means موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے اب تو وہ کس مقصد سے وہاں گئے تھے, کچھ آگ لانے کے لیے, اپنے گھر والوں کو اس سے کچھ گرمی دینے کے لیے, یا پھر راستہ تلاش کرنے کے لیے, to find his way out. لیکن وہاں انہوں نے سنا کہ کوئی ان کے نام کو پکار رہا ہے, یا موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ کون ان کو آواز دے رہا ہے, who is this calling him by his name. آواز کس کی تھی؟ آواز موسیٰ کے رب کی تھی, اللہ کی تھی. اللہ فرماتا ہے انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی, بے شک میں کیا ہے, میں تمہارا رب ہوں. فاخلع, سو اتارو, نعلیک, اپنی جوتیاں, انک, بے شک تم, بالوادی المقدس طوی, بے شک تم ایک مقدس وادی میں آئے ہو, تو اپنے جوتیوں کو نکال کر آؤ. اب اللہ اپنا تعارف موسیٰ علیہ السلام سے کرا رہا ہے, ان کے نام سے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نام سے اس لیے پکارا, to have a close connection, which means to make him feel comfortable. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز دیا, اپنے نام سے پکارا, اور he gave an introduction. اللہ told کہ who he was. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, which means the first obligation, ہمارا سب سے پہلا فریضہ, ہمارے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے that we tell people who Allah is. اللہ فرماتا ہے انی انا ربک, کہ میں تمہارا رب ہوں. so they should know کہ ہمارا رب کون ہے, کہ وہ ہے. یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, which means I have no partners, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر دوسری بات اللہ بیان کرتا ہے فخلنا علیک, اپنی جوتیوں کو اتار دینا, کیونکہ تم ایک مقدس وادی میں آئے ہو. اور یہ بیان کر کے کہ میں تمہارا رب ہوں, which means I am your رب, میں تمہارا مالک ہوں, I am your creator and you are the slaves of Allah, you are my servant. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم کیا گیا کہ وہ اپنی جوتیوں کو نکالے, کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ پر آئے تھے. یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے, یہ چیز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم علم کو حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھیں, کیونکہ اللہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے, he is going to give him the sharia, he is going to give him the knowledge, لیکن اس سے پہلے ادب سکھایا جا رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کو سکھایا, he taught us what ایمان is, اور پھر ہمیں قرآن سکھایا, اور پھر ہمارا ایمان جو ہے it increased. When did ہمارا ایمان کب بڑھا, کہ when we learned the Quran. So we realize that ہمیں بہت کچھ, جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں, when we have so much to learn of the Quran. لیکن اگر ہم قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے
उस अदब को हम छोड़ देंगे, उस अदब को हम नहीं सीखेंगे, तो फिर वो इल्म जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नॉलेज नहीं रहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इल्म की दुआ करते थे अल्लाह से, तो ये नहीं कहते थे कि मुझे गिव मी नॉलेज, बल्कि गिव मी इल्मुन नाफिया, बेनिफिशियल नॉलेज, क्योंकि वो इल्म, वो नॉलेज जो महज सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन होता है, जो जिसमें कोई बेनिफिट और फायदा नहीं है, वो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की अब तरबियत कर रहा है, ही इज बीइंग ट्रेनिंग, किस चीज के लिए, कि अब उनका मिशन कहाँ है, एक बहुत बड़े जालिम के पास, एक बहुत बड़े जब्बार के पास ये दावत लेकर जाना है, फिरौन के पास जाना है। तो अल्लाह इज गिविंग हिम कि ये नॉलेज सिर्फ काम नहीं आएगी, बट द नॉलेज दैट इज बेनिफिशियल, वो तुमको काम आएगी। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाते हैं तो फिरौन आस्क्स हिम, उनको क्या है, वही देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड फिरौन, और मूसा अलैहिस्सलाम से वो बहुत से सवालात करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत दिया था कि किस तरह से उन सवालात का जवाब दे। आगे अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को, ही इज नाउ ट्रेनिंग हिम, उनको एक सिखाया गया कि वो इल्म को कैसा सीखे, अदब कैसा करे, अदब पहले करे तो फिर इल्म हमें खुद ब खुद आएगा। वानख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा, और मैंने तुम्हें इख्तरतुका पसंद कर लिया है, आई हैव चोजन यू, आई हैव सेलेक्टेड यू, फस्तमी, बस तुम सुनो, लिमा यूहा, जो तुमको सुनाया जा रहा है, जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, लिसन टू इट। नाउ यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि लिसन टू इट, बट इट मीन्स पे अटेंशन टू इट, कि तवज्जो से सुने, गौर से सुने। ये रब जो तुमसे कलाम कर रहा है, तुम्हें जो बातें बता रहा है, उसको तवज्जो से सुने। अब अल्लाह ने अभी तो उस कुरान, अल्लाह ने अभी तक शरीयत को और किताब को तो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले द तरबिया हैज ऑलरेडी बिगन, उसकी शुरुआत हो गई है। तो अल्लाह बयान करता है कि अल्लाह ने, मैंने तुम्हें चुन लिया है, विच मीन्स कि ये सारी चीजें कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से मदियन की तरफ भाग कर आए थे, 10 साल वहां उन्होंने बिताया, अब वो वादी, अब वो गुजर के जा रहे थे एक ऐसे रास्ते से कि जहां वो रास्ता भूल गए थे, और उनको एक आग दिखी, उस आग को वो लेने गए ताकि वो अपना रास्ता ढूंढे। ये सारी चीजें महज कोई इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह बताता है कि मैंने तो तुम्हें चुन लिया था। ऑल ऑफ दिस वाज इन द प्लानिंग ऑफ अल्लाह, कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ही फाउंड दिस, ये आग को उन्होंने पाया, एंड दिस बिकेम अ कंफर्ट फ्रॉम हिम, नॉट ओनली फ्रॉम द कोल्ड, लेकिन वो उनको रास्ता भी मिल गया। और मूसा अलैहिस्सलाम किस रास्ते की बात कर रहे थे जब अपनी फैमिली को छोड़कर वहां पहाड़ पर गए थे, कि शायद मैं इस जगह से, इस जंगल से मुझे रास्ता मिल जाए, मैं रास्ता तलाश कर लूं, एंड आई नो व्हाट माय वे इज, Aw ajidu ala nari huda, but Allah guided him from this fire. Guided him to what? Guided him to the true deen of Islam. इस हक की तरफ अल्लाह ने उनको क्या है, रहनुमाई करी, उनकी हिदायत करी। तो ऑल ऑफ दिस, ये सब वाज इन द प्लान ऑफ अल्लाह। तो ये कोई महज एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इट वाज इन द प्लान ऑफ अल्लाह कि मैंने तो तुम्हें, व अना अख्तरतुका, मैंने तुम्हें चुन लिया, फस्तमी लिमा यूहा, सो लिसन टू मी, और इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकिमिस सलाता लिज़िक्री। अब जो है वो तालीम शुरू हो रही है। अल्लाह बयान करता है कि मैं, इन्ननी, बेशक मैं, अनल्लाहु, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, फअबुदनी, तो तुम मेरी इबादत करो, वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और कायम करो नमाज मेरी याद के लिए। सबसे अहम चीज, सबसे पहली चीज तालीम की ये बिगिन हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये सिखा रहा है, ईमान बिल्लाह सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा रब कौन है, रियलाइज व्हाट द तौहीद ऑफ अल्लाह इज। मुशरिकीन भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराते थे। तो अल्लाह यहाँ पे ही इज असर्टिंग कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा इलाह हूँ, बेशक मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ, रब हूँ, ला इलाहा इल्ला, कोई शरीक नहीं है। फअबुदनी, सो एज अ रिजल्ट, क्योंकि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा, फअबुदनी, सो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, वर्शिप मी, मेरी ही इबादत करो। विच मीन्स इट्स ट्राइंग टू से इन अ वेरी नाइस वे
کہ تم کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کو اپنی دعا کے لیے نہ پکارو، بلکہ فَاعْبُدْنِی، تم میری عبادت کرو، worship me alone and not my partners۔ اور یہ محض عبادت کوئی ریچول ورشپ یا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھے اور ہم دعا اللہ سے کریں، بلکہ ہماری پوری زندگی our lifestyle should become what؟ اللہ کی بندگی، obedience in all matters at all times۔ اس فَاعْبُدْنِی کا مطلب یہی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فَاعْبُدْنِی، you worship me۔ How should you worship me؟ Establish the salah، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مقصد بھی اللہ بیان کیا ہے، لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے۔ تو فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از توحید، ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور شریک نہیں ہے، he doesn't have any partners، اور کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اس کی عبادت کرے۔ اینڈ اقیم الصلاۃ، کس طرح سے ہم توحید کو قائم کرے کہ ہم نماز پڑھے، لذکری، اس کی یاد کے لیے۔ اٹ مینس کہ نماز قائم کرے، پرے ان آرڈر ٹو ریمبر می، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ہم کیوں پڑھے؟ سو دیٹ وی ریمبر اللہ۔ It also means that pray whenever you remember Allah۔ امام احمد has recorded that انس ابن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کے نماز کا وقت چلا گیا ہے، now he forgets to pray، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ then let him pray، اس کو چاہیے کہ جب when he remembers، جب اس کو یاد آئے تب اس کو پڑھنا چاہیے۔ نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، صرف 2 صورتوں میں ہم نماز قضا ہوتی ہے، کر سکتے ہیں، کہ جب کوئی بھول جاتا ہے یا وہ سو جاتا ہے، تو جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر نماز کو کب قائم کرے، کب پڑھے؟ جب اس کو یاد آتا ہے، he should immediately pray۔ اور جب وہ سو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، تو when he gets up and he remembers he has to pray۔ تو یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے۔ Why should we read namaz؟ So you remember Allah۔ You also should understand کہ whenever you remember Allah then establish the prayer۔ تو کس طرح سے نماز all situations، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں ہم کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کی یاد کرے۔ اور اللہ کا ذکر صرف نماز سے نہیں ہے بلکہ ریممبرنس آف اللہ ایٹ آل ٹائمس۔ نماز سب سے اہم ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی ہم اپنے رب کو یاد کریں، we remember him in all situations، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، in all situations۔ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے اپنی نماز کو کیا ہے؟ اس میں اپنے سکون کو تلاش کرتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا ایک اہم امپورٹنٹ پلر ہے۔ تو کوئی شخص اگر نماز کو قائم نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کس دین کو فالو کرتا ہے؟ اور ہر نبی کو یہ نماز کا جو حکم ہے، all prophets were commanded to read نماز۔ تو نماز کا جو اصل مقصد objective is that you remind people، ہم لوگوں کو یاد دلائے that they should not become neglectful، which means کہ don't be neglectful of your رب، اپنے رب سے غفلت نہ کرے، that you always remember۔ یہ دنیا کے سارے ڈائیورشنز، معاملات، فتنے، یہ ہمیں اللہ کی یاد سے، ذکر سے، نماز سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ سو always remember your رب۔ یہ 5 وقت کی نماز بھی ہمیں اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم we are reminded of Allah again and again in the day۔ ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ ان الساعة، بے شک قیامت، آتیہ، آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں، لتجزى كل نفس، تاکہ ہر شخص کو، ہر نفس کو اس کا بدلہ ملے، بما تسعى، جو کہ جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کس طرح سے کی گئی تھی؟ پہلے توحید کو سکھایا گیا تھا کہ توحید کیا ہے۔ اب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ آخرت اور رسالہ۔ تو آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی وہ گھڑی کیا ہے؟ بہت قریب ہے۔ اور آخرت کی تیاری کو انسان کیا کرتا ہے؟ ہم زیادہ تر اپنا فوکس اس پر نہیں رکھتے ہیں، ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، ہم اس سے غفلت کرتے ہیں۔ we put it aside۔ human beings ایسے ہے کہ اس کو وہ they don't want to remember about it، اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ your focus should always be کیا؟ آخرہ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قیامت کی گھڑی ہے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ وہ ہر نفس اس کی کیا ہے؟ تیاری کرے. یہ آخرت کی گھڑی کو پوشیدہ رکھنا یہ ہماری کیا ہے؟ یہ آزمائش کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم ہر عمل، ہر کام، ہم جو بھی کرے، چاہے ہم عبادت کرے، کوئی معاملات کرے، always have the آخرہ in your mind. آخرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم عمل کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخرت جو ہے وہاں ہر نفس کو جو تم نے کوشش کی اس کا تم کو صلہ ملے گا، اس کا تم کو اجر ملے گا. اللہ نے یہ اس آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ you will be rewarded for what you achieve، کہ جو تم نے whatever you achieved، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم کو you will be rewarded for what you worked hard for. تم نے جس چیز کی محنت کی تھی، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کوئی عمل کر کے اس کا نتیجہ کیا تھا، اس کا فائنل کنکلوژن، اس کا انجام کیا تھا، اور تم کو اس کا صلہ دے گا، بلکہ اللہ تمہاری محنت کو دیکھے گا، تمہاری کوششوں کو دیکھے گا، تم نے کتنے گھنٹے لگائے تھے، کتنا وقت لگایا تھا اس عمل کو کرنے کے لیے، اور تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا موٹیویشن کیا تھا. اللہ اس ساری چیز کو کیا ہے اس قیامت کے دن، اس گھڑی تم کو اس کا صلہ دے گا. He will reward you for your struggle and your efforts, not for what you achieved. تو اس آخرت اور رسالت کے بارے میں بھی اللہ مزید آگے بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ آخرت، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، بس تجھے نہ روکے عنہا اس سے، اس آخرت کی جو گھڑی ہے اس سے تمہیں کوئی چیز نہ رکھے، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، کہ جو ایمان نہیں رکھتا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ تم ایسے لوگ جو تمہیں اس آخرت سے they make you heedless about it، جو تم کو غفلت میں رکھتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پہ لاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دیکھو یہ قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اس آخرت پر، وہ تمہیں they should not stop you from your preparation، وہ تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے، وہ تمہارے لیے تم کو نہ روکے کہ تم اس آخرت کی کیا ہے تیاری کرو. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سکھا رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ بائی دس. یہ لوگ جو فیتھ لیس لوگ ہیں، یہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، ڈسٹریکٹڈ قسم کے لوگ ہیں، جو سنجیدگی سے زندگی کو نہیں لیتے، آخرت پر ایمان نہیں لیتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ڈونٹ لسن ٹو دیم، ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ بائی دیم، اور اپنا توجہ ہمیشہ فوکس کس پر رکھے؟ آخرت پر رکھے، اور اپنا عمل بھی اس آخرت کو فوکس میں رکھ کے اپنا عمل کرے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں؟ اللہ تو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن یہ سوال اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ محض کوئی انفارمیشن کے لیے اللہ جاننا چاہتا تھا. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام کی اب چونکہ تربیت کر رہے تھے کہ وہ ایک ظالم کے پاس، ایک جبار کے پاس اس اسلام کی حق کی دعوت کو لے کر جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ از مینٹلی پریپیرنگ ہم، کیونکہ اب وہ چیز جو ان کے ہاتھ میں ہے اللہ اسی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دکھانا چاہتا تھا. سو ہی از مینٹلی پریپیرنگ ہم ٹو سی دا میریکل. اور اللہ کی جو طاقت ہے، اس کی قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام تو سب سے پہلے اللہ نے جب ان کے نام کو پکارا تھا تو وہ سن کر ہی وہ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کون ہے کہ میرے نام، یہ آواز کیسی ہے کہ جو میرے نام کو پکار رہی ہے. تو اللہ calmed him down. کس طرح سے؟ He made him comfortable. He made him feel comfortable اپنے نام کو، ان کے نام کو پکار کر. اور پھر اللہ اب ایک جو کانورسیشن ہے، جو بات اب موسیٰ علیہ السلام سے کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ان کو یہ بتائے کہ ان کا مشن کیا ہے، he makes him feel comfortable. ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے کہ جو ان کے ہاتھ میں تھی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے he becomes very close, he becomes very comfortable with his رب. and then پھر اللہ ان کو بیان کرے گا کہ اب ان کا مشن کیا ہے
اور وہ مشن کے لیے جو معجزہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ معجزہ بھی کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، جب ہم کوئی ایسے شخص سے جب ہم ملنے جاتے ہیں یا کلام کرنے جاتے ہیں، وہ بہت بڑی ہستی ہوتا ہے تو ہم تھوڑا ہچکچاتے ہیں اس سے انیشیلی بات کرنے، لیکن جیسا ہم کانورسیشن شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ وی گیٹ کمفرٹیبل وتھ ایچ ادر، تو پھر وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا کہ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، قال، اس نے کہا، ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوقع علیہا، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس سے پتوں کو جھاڑتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں پر، میں یہ لاٹھی سے پتے جھاڑتا ہوں، آہستہ سے درخت کو مارتا ہوں تو پتے جب گرتے ہیں تو ان کی جو بکریاں ہیں اس پتے کو کھاتے ہیں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے اس سے بہت سارے اور دوسرے فائدے بھی ہے۔ تو وچ مینس موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کی عصا، جب پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اور اس کے فائدے کو بتایا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتیاں جھاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور بھی بہت سے اس کے میرے فائدے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب یہ اپنے عصا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ رب ان سے کلام کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کانورسیشن کو، اس بات کو بہت لمبی کرنا چاہتے تھے، اپنے رب سے کلام کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے اس لیے پوچھا تھا ٹو میک ہم کمفرٹیبل۔ اب کیونکہ اللہ ان کو ایک اہم مشن پر بھیجنے والا ہے، تو اللہ نے پھر کیا کیا، اب اس کانورسیشن کو جو موسیٰ علیہ السلام نے بہت لمبا کرنے کی کوشش کیا تھا اپنے لاٹھی کے جو سارے بینیفٹس، فائدے کو بتا کر، اللہ نے کہا کہ قال القیھا یا موسیٰ، کہ تو اسے ڈال دے اپنے ہاتھ سے، اٹس لائک سیئنگ کہ تو اس چیز کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس لاٹھی کے بہت سے فائدے، بینیفٹس بیان کر رہے تھے اپنے رب کو، اور اللہ نے اسی چیز کو کہا کہ پھینک دو۔ تو ہمارے لیے اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے، کوئی بینیفٹ دیتی ہے، وی ڈونٹ جسٹ تھرو اٹ اوے، ہم اس کو پھینک نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ کیا ہمیں اللہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم دیا، ایک کمانڈ دیا، تھرو اٹ، القیھا کا مطلب ہے اس کو پھینک دے اپنے ہاتھ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہی امیڈیٹلی اوبیڈ، ہی اوبیڈ واٹ اللہ کمانڈڈ، جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس پر عمل کیا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس جیسے اس نے القیھا، بس جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اس عصا کو پھینک دیا، ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ، تو وہ ہو گیا، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک سانپ، کیسا ہوا، دوڑتا ہوا سانپ۔ لاٹھی جو تھی وہ کیا ہے، ایک نان لیونگ تھنگ تھی، بے جان چیز تھی۔ اللہ نے اس بے جان چیز میں کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو اس کو ایک زندہ، ایک دوڑتا ہوا ایک سانپ بنا دیا۔ اور یہ جو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا سانپ کے لیے، حیہ تسعى، حیہ کا مطلب ہوتا ہے سانپ، اور ایک نارمل قسم کا، ایک نارمل سائز کا سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اسی عصا کو پھینکتے ہیں تو اب وہ لاٹھی ایک نارمل ریگولر سائز کا سانپ نہیں، بلکہ سورہ اعراف، سورہ شعراء میں اللہ بیان کرتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ ثعبان مطلب ایک ایسا بہت بڑا اژدہا، ایک ایسا سانپ، جیسے something very scary like the anaconda، کہ جو ان کو فرعون کو خوف دلا دیا تھا۔ اور سورہ قصص میں اس سانپ کو جو ڈسکرپشن، جو الفاظ وہاں یوز ہوا ہے، جانن، which means کہ ایک بہت فاسٹ دوڑتا ہوا سانپ۔ تو ہر جگہ ایک الگ لفظ کو استعمال کیا گیا ہے سانپ کے لیے۔ یہاں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو ڈرائے، بلکہ ان کو اس بات سے اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انڈرسٹینڈ ون تھنگ ویری کلیئرلی، کہ اللہ وہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ رب جو زمین اور آسمان کا رب ہے، مالک ہے، جو ہر چیز بنانے والا ہے، وہ اس بات پہ طاقت رکھتا ہے، اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے لیے معجزے بنا سکتا ہے، ایک بے جان چیز کو ایک جاندار چیز بنا سکتا ہے۔
یہ وہ لاٹھی جو تمہارے لیے بہت فائدے پہنچاتی تھی. اٹ واز سم تھنگ ویری بینیفیشل فار یو. ایک بہت خیر کی چیزیں تم کو دیتی تھی, اللہ اب اس سے ایک شر کو بنا دیا ہے, ایک سانپ بنا دیا ہے. سانپ ایسی چیز ہے کہ جو ایک خوف پیدا کرتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس عصا کو جب پھینکتے ہیں تو اب یہ چیز اللہ ان کو سکھا رہا تھا کہ جب انہوں نے اللہ کی حکم کو فالو کیا کہ اس عصا کو پھینکا, اب یہ چیز ان کو, یہ علم اللہ نے دیا تھا, اللہ ان کی تربیت کر رہا تھا, ان کو ادب سکھا رہا تھا کہ جب تم when you obey Allah, when you obey his instructions, تو ہر چیز جو ہے ہم ادب یہ سکھایا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنی جوتیاں نکال کے اس وادی میں آؤ کیونکہ یہ بہت مقدس جگہ ہے. تو وہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا تھا. He was teaching him ادب before knowledge. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو جب اب کہا گیا کہ تم اس عصا کو پھینکو, جو کہ ان کے لیے بہت فائدے کی چیز تھی, یہ ان کا عصا تھا جس پہ وہ ٹیک لگاتے تھے, پتیوں کو جھاڑتے تھے, تو اس کو کیسے ہم پھینک دیتے, how can we just throw it. تو اللہ ان کو یہاں اب وہ نالج ان کو کام آئی, اب وہ ادب ان کو یہاں کام آیا کہ جب علم آنے کے بعد we don't question Allah for it. ہم یہ سوال کیوں نہیں کریں کہ یہ عصا میں کیوں پھینک دوں, یہ تو میری بہت فائدے کی چیز ہے, یہ میری بینیفیشل چیز ہے. Understand that this is the knowledge. The adab is that we don't question Allah for his instructions, for his obedience. ہم کیا کریں, فوراً ہی اس پر عمل کریں. ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں, whatever commands we read, we have to see that we obey Allah. کس طرح سے, سمعنا وعطانا. We, as soon as we hear, جب ہم سنتے ہیں اللہ کے کلام کو, اس کے آرڈرز کو, تو we obey without any questions. جب علم ہمارے کو اللہ عطا کرتا ہے, when we get the knowledge, then we should not question more about it, the obedience of Allah, but ہم اس کو کیا ہے, we follow the orders of Allah. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کو مانا تو اللہ نے اب کیا کیا, وہ جو لاٹھی تھی, وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جس سے ان کو کچھ فائدے حاصل ہوتے تھے, خیر حاصل ہوتا تھا, اب وہ شر بن گیا, اب وہ سانپ بن گیا. لیکن ہر سچویشن کس کے ہاتھ میں ہے, کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اس سچویشن کو, ہم ایسے سملر سچویشنز کو اپنی لائف, اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں کہ جہاں اللہ ہمیں کچھ چیز کا حکم کرتا ہے تو ہم کیا کریں, جسٹ اوبے. کیونکہ اس سارے انسٹرکشنز کا, اس ساری چیز جو اللہ ہمیں اوبے کرنے, اطاعت کے لیے کہتا ہے, the outcome of all the situations, ہم ہر حالات میں اللہ کی اطاعت کریں. بیکاز the outcome of all situations کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو جانا چاہتے تھے اور وہ طائف گئے تھے, تو وہاں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ میسج جو ہے وہ مکہ والے جب نہیں سن رہے تھے تو وہ طائف کی طرف اپنا رخ کر دیے تھے, اور وہاں ان کو کس قدر اذیتیں دی گئی تھی. تو all of this, یہ سچویشن کیسا تھا, ایک برا سچویشن تھا, ایک بیڈ سچویشن تھا, کتنے مشکل حالات تھے, لیکن اللہ نے ان مشکل حالات اور سچویشن سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خیر عطا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, مدینہ کی طرف آنے کا, ہجرت کرنے کا دروازہ کھول دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے روکا گیا تھا تو اس وقت ان کو صحابہ کو اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ they were defeated. ان کو ایک ایسا معاہدہ سائن کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ it was completely against the etiquettes. ایسی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے جو معاہدے کے پوائنٹس ہے اس کو ایگری کر لیا تھا. اور جب انہوں نے, وہ ایک ایسا سچویشن تھا, بیڈ سچویشن تھا, لیکن اللہ نے اس بیڈ سچویشن سے ہی خیر نکالا تھا. اللہ ان کو فتح مبین کی بشارت دیا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبین. اس صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو اللہ نے انہیں فتح مبین عطا کیا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ we always obey the orders of Allah without any questions.
اسپیشلی جب ہمارے پاس علم آتا ہے تو علم آنے کے بعد ہم سوال نہ کریں کہ ہم یہ فلاں چیز کیوں کریں, وائی شوڈ وی ڈو دس, وائی شوڈ وی ناٹ ڈو دس, اس کی کیا حکمت ہے, اس کی کیا لاجک ہے. وی ڈونٹ کویشچن the commandments of Allah and his obedience. کیونکہ اللہ ان کو بتانا, موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ عصا جو تم نے پھینکا ہے, یہ وہ تمہاری جو خیر کی چیز تھی اب وہ شر بن گئی. قال خذها, اب تم اس کو پکڑ لو. کس کو پکڑ لو؟ وہ سانپ, وہ شر, وہ ایک ایسی بری چیز, خوفناک چیز کو اللہ اب فرماتا ہے کہ ہولڈ اٹ, ولا تخف and do not fear, سنعیدها سیرتها الاولی, اللہ اس کو کیا ہے جلد اس جو پہلی حالت ہے اس کو اس شر کو اپنی پہلی حالت میں بنا دے گا. which means اللہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا ہے کہ وہ جو خیر تھا پہلے اب وہ شر بن گیا, لاٹھی سانپ بن گئی. اب اللہ فرماتا ہے اوبے می, جب موسیٰ علیہ السلام نے اوبے کیا تو وہ جو لاٹھی تھی وہ شر بن گئی, سانپ بن گیا. اب کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے کہ اب اسی شر کو, اس سانپ کو جو شر تھا, اللہ اب اس کو خیر میں تبدیل کرے گا. لیکن اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا. خذها, ہولڈ اٹ, ٹیک اٹ, ڈونٹ بی افریڈ کہ یہ سانپ ہے, تم اس کو پکڑ تو لو, تم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو, میں اس کو اس کی پہلی حالت پر بدل دوں گا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا ہے کہ ہر وہ سچویشن, شر کو خیر میں بدلا اور خیر کو شر میں بدلنا, شر کو خیر میں بدلنا. all of these situations کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمام کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ خیر سے شر اور شر سے خیر کو بنانے میں قدرت رکھتا ہے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى, اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو ڈال اپنے بغل میں اور وہ سفید نکلے گا. من غیر سوء, بغیر کسی عیب کے, آیتن اخری, دوسری نشانیاں دکھانے کے لیے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہ ایک نشانی پہلے بتا دیا, ایک معجزہ بتا دیا کہ اللہ شر کو خیر کو شر میں بدل سکتا ہے اور شر کو خیر میں بدل سکتا ہے. دوسرا جو معجزہ ہے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالے اور اس کو نکالے. تو اور وہ کیسا ہوگا؟ یہ معجزہ پہلے معجزے بھی سے زیادہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے ایک ایسی روشنی, ایک ایسی چمک آئی تھی کہ جو ایک دوسری نشانی بیان کرتا ہے. اور اللہ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ یہ دو نشانیاں جو اللہ, یہ دوسری نشانی جو اللہ نے دی ہے, یہ تو صرف ایک انٹروڈکشن ہے, which means ایک تو انٹروڈکٹری سائنس ہے, دو ایسے چھوٹے معجزے ہیں جو میں نے تمہیں دیا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ ان دو معجزوں کے ذریعے سے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى, میں تمہیں اور زیادہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہے دکھاؤں گا. لِنُرِيَكَ, تاکہ میں تمہیں دکھاؤں, مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى, اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ دو نشانی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے معجزات دیے گئے تھے جو ہم قرآن میں مختلف جگہوں پر پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری نشانیاں, یہ معجزے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, ان کی تربیت کی گئی تھی, تعلیم کی گئی تھی, ان کو معجزے دیا گیا تھا کیونکہ ان کا ٹاسک جو تھا وہ فرعون کے پاس جانا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ اسپرچولی ان کی روحانی جو پریپریشن ہے وہ کر رہا تھا, توحید کو سکھایا, کس طرح سے ٹرین کیا کہ اب وہ جس شخص کے پاس جانے والے ہیں فرعون, جس کو, کیونکہ جب فرعون کی اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تمہارا مشن ٹاسک فرعون کے پاس جانا ہے, تو وہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گئی کہ جس وجہ سے انہوں نے فرعون کے دربار کو اور اس جگہ کو چھوڑ کر وہ مصر سے کیا ہے بھاگ کر آ گئے تھے. لیکن اللہ اب ان کو بتا رہا ہے کہ اب ان کا مشن, اب ان کا ٹاسک ہے کہ اسی شخص کے پاس, اسی ظالم جبار کے پاس ان کو جانا ہے اور ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے کہ وہ اللہ, وہ رب کی جس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور ایک دوسرے مشن کے ان کو بنی اسرائیل کو اس کی فرعون کی غلامی سے کیا ہے آزاد کرنا. تو یہ سارے معجزے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ میں یہ سارے معجزے تمہیں اس لیے دے رہا ہوں, ایک تو یہ دو معجزہ ہے, اس کے بعد میں تمہیں اور زیادہ معجزے اس لیے دوں گا تاکہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ وہ جو اب تمہیں کیا ہے تو
تم فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے معجزے اللہ نے ان کو اس لیے دیا اور بیان کیا کہ اب یہ ساری چیزیں تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ فرعون اس نے کیا کیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اپنے آپ کو رب مانتا ہے، اپنے آپ کو الہ مانتا ہے، لوگوں کو، بنی اسرائیل کو غلامی میں ڈال دیا ہے، ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، ان کو اذیتیں دیتا ہے، اور کس طرح سے اس نے اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے وہ سرکش ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ سارے معجزے تمہیں اس لیے دی جا رہے ہیں تاکہ تم اس شخص کے پاس جاؤ کہ جو سرکش ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ سن کر کے اب ان کو فرعون کے پاس جانا ہے، ان کا کیا ریاکشن تھا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔